السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا دوست طارق حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل طارق رنگراہ، جس پر میں آپ لوگوں کو تیتر کے متعلق مفید باتیں بتاتا رہتا ہوں۔ دوستو، آج کی جو میری ویڈیو ہے اس میں مختلف چیزوں کے متعلق بتاؤں گا، تیتر کے مختلف مسائل کے متعلق بتاؤں گا، اور خاص طور پہ جو کہ آج کل لوگوں کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ ویسے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ سیزن کے حساب سے ہی میں ویڈیو بنا کے اپنے چینل پہ اپلوڈ کرتا ہوں۔ جب بریڈنگ کا سیزن ہوتا ہے تو اس وقت بریڈنگ کے مسائل، جب بچے نکل آتے ہیں تو بچوں کی خوراکیں، ان کی دیکھ بھال، ان کی بیماریاں، اس کے متعلق ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرتا ہوں۔ پھر اسی طرح تیتر کی بیماریاں ہیں، ان کی گروتھ کا مسئلہ ہے۔ لیکن آج کل چونکہ بریڈنگ سیزن جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، تو کچھ دوستوں کے تیتروں نے انڈے دینے شروع کر دیے ہیں، کچھ کے ابھی جوڑے نہیں لگ رہے، کچھ کے انڈے ادھر ادھر کر رہے ہیں، اور کچھ کے دوستوں کے تو بچے بھی نکل چکے ہیں، بہت کم لوگوں کے۔ تو اس لیے میں ایسی باتیں آپ لوگوں کو بتاؤں گا جس میں تقریباً سبھی دوستوں کو فائدہ ہو، چاہے وہ آگے جا رہے ہیں، چاہے وہ پیچھے ہیں، چاہے وہ درمیان میں ہیں۔ تو سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں ان دوستوں کے متعلق جن کے تیتروں کے بچے نکل چکے ہیں یا نکلنے والے ہیں۔ تو ان کے لیے تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو بھائی آپ سردی کا خیال رکھیں کہ ان کو سردی نہ لگے۔ اس کے بعد خوراکیں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، کافی خوراکیں پڑی ہیں، آپ زیرو والی فیڈ بھی دے سکتے ہو اور آٹا بھی دے سکتے ہو۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آٹا نہیں دینا چاہیے، یہ بھی غلط بات ہے۔ اور میں جس دیسی خوراک کو سب سے بیسٹ کہوں گا وہ ہے روٹی۔ روٹی کو بالکل کرش کر کے باریک باریک اس کے ریزے بنا کے وہ دو۔ اس کے بعد آپ ابھی دیمک، جس کو سیخ بھی بولتے ہیں اور پنجابی میں سیوی کہتے ہیں، اس کا تو ابھی موسم نہیں ہے، تو وہ تو ابھی آپ کو ملے گی نہیں۔ اس کے متبادل کے طور پہ آپ ان کو خشخاش بھی ڈال سکتے ہو۔ باقی میری پرانے ویڈیو پڑی ہیں، وہ ابھی آپ جا کے دیکھ کے وہاں پہ تفصیل کے ساتھ پڑھی ہیں۔ تو اس سے اگلا مسئلہ جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ اکثر جو یہ پیش آ رہا ہے کہ ان کے جوڑے نہیں لگ رہے، تو اس پر بھی ویڈیوز میری موجود ہیں۔ مختصر بتاؤں گا کہ آپ جب تک آپ کا جوڑا پراپر طریقے سے نہیں لگتا، آپ ان کو بریڈنگ کیج میں نہ چھوڑیں، نر مادی کو علیحدہ رکھیں اس وقت تک جب آپ کو تسلی نہ ہو جائے کہ اب نر مادی پہ حملہ آور نہیں ہوگا۔ اب تیسرا مسئلہ مستی کا آ رہا ہے۔ نر کا جو مسئلہ ہے مستی والا، وہ 20 دن تک تقریباً ختم ہو جائے گا، لیکن جو مادیوں والا مسئلہ ہے یہ سیزن جب عروج پہ ہوتا ہے اس وقت بھی ہوتا ہے کہ مادی مستی میں نہیں ہوتی۔ اس کی جو بنیادی 3 وجوہات ہوتی ہیں، ان میں سب سے جو بڑی وجہ ہوتی ہے وہ ایک تو یہ ہوتی ہے کہ مادی نر سے خوفزدہ ہوتی ہے، اس نر سے ڈرتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مادی جسمانی طور پہ فٹ نہیں ہے، اس کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی اندرونی مسئلہ ہے یا بیماری ہے یا کمزوری ہے۔ تیسری بات جو ہے یہ بہت کم ہوتی ہے، تو آپ جان بھی سکتے ہیں کہ اس کی ایج کم ہوتی ہے، یعنی مستی کی ایج میں ہوتی بھی نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی کبھی کبھی کیک مارتی ہے، تھوڑی بہت کرتی ہے، لیکن فل مستی میں نہیں آتی۔ بہرحال جو مین مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ کہ آپ کی مادی جو ہے وہ نر سے خوفزدہ ہے، اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ نر جو ہے وہ مادی کو گھورتا ہے، یا اس نے کچھ ہی دن پہلے مادی کو مارا تھا جس کی وجہ سے مادی اس سے ڈر گئی ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ نر کو باندھ کے رکھیں، پنجرے میں ایک میں رکھیں، مادہ کو دوسرے پنجرے میں رکھیں، تھوڑے فاصلے پہ رکھیں۔ جب مادی وہاں پہ بولنا سٹارٹ کر دے، اگر آپ کو لگے کہ اتنے فاصلے پہ بھی مادی ڈرتی ہے، یعنی 10 فٹ کے فاصلے پہ اگر آپ مادی کو رکھتے ہیں، لیکن مادی آپ 15-20 منٹ بعد یا آدھا گھنٹہ بعد چیک کرتے ہیں کہ مادی ابھی بھی نر سے ڈر رہی ہے، تو تھوڑا سا فاصلہ اور بڑھا دیں۔ تو اسی طرح جب آپ کو لگے کہ اب مادہ نہیں ڈر رہی تو کچھ دن اس کو وہاں پہ رکھیں، پھر جو ہے فاصلہ وہ قریب کرتے جائیں گے تو آپ کی مادہ جو ہے وہ نر سے اس کا خوف اتر جائے گا۔ نر مادہ کو نہیں مارے گا لیکن مادہ پھر بھی ڈرے گی، تو وہ ڈر ختم کرنے کے لیے آپ اس طرح کیا کریں کہ نر اور مادہ دونوں کو رات کو اکٹھا کر دیا کریں، تھوڑا سا لیٹ جا کے ایک ہی پنجرے میں، اور صبح صبح اٹھ کے اس کو علیحدہ علیحدہ کر لیا کریں۔ کچھ دن اس طرح کریں گے، اس کے بعد جو ہے آپ نے جس بھی کھڈے میں یا کیج میں آپ نے بریڈ لینی ہے
اس میں نر کو آپ نے سنگل پنجرے میں بند کر کے مادہ کو جو ہے وہ چھوڑ دینا ہے، تاکہ وہ اس کے ارد گرد گھومتی رہے اور اس کا جو ڈر ہے وہ ختم ہو جائے۔ پھر وہ مستی میں آنا شروع کر دے گی اور نر کے قریب آنا شروع کر دے گی، یوں ہی نر اس کو چوک دینا شروع کرے گا، مطلب کہ خوراک کے لیے اس کو بلانا شروع کر دے گا۔ تو اس کے بعد جب آپ کو لگے کہ جو نر ہے وہ اب مادہ کو بالکل نہیں مارتا، جب مادہ قریب آ جاتی ہے تو پھر بھی نہیں مارتا، تو پھر بھی آپ نے اس کیج جو آپ نے بریڈنگ کیج بنایا ہوا ہے اس سے نکال کے پھر کسی کھلے کمرے میں آپ نے ان کو چھوڑنا ہے۔ کھلے کمرے میں چھوڑیں گے 1-2 دن یا 3 دن، جتنا بھی آپ کے پاس ٹائم ہو، اگر زیادہ بھی چھوڑ سکتے ہیں تو اور اچھی بات ہوگی۔ تو اس سے پھر نر جو ہے وہ مادہ کو کراس کرنا شروع کر دے گا، یوں ہی نر مادہ کو کراس کرنا شروع کر دے تو اس کے بعد جو سمجھیں کہ آپ یوں سمجھیں کہ معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن یہ بھی 100% درست نہیں ہے کہ آپ اس بات پہ یقین نہ کر لیں کہ اب نر نے مادہ کو چونکہ کراس کر لیا ہے تو اب مادہ کو نہیں مارے گا، تو وہ پھر بھی کبھی مار سکتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے آپ نے اس کے مارنے کی وجہ معلوم کرنی ہے کہ وہ ایسے ہی مارتا ہے یا کسی چیز کی مستی میں آ کے مارتا ہے۔ تو پھر آگے جو ہے جو ان دوستوں کے تیتر انڈے دے رہے ہیں یا تیار ہیں۔ اچھا، اگر آپ نے کھڈے پہ مٹی ڈالی ہوئی ہے نا، تو مٹی والا کھڈا ہے آپ کا، اور اگر آپ بریڈ لینا چاہتے ہیں تو آپ ایک کونے میں تھوڑی سی جگہ کھود لیں۔ کھودنے کے بعد وہاں پہ کوئی اس طرح کی کوئی سیمنٹ کی چیز رکھ دیں، یا اگر نہیں ہے تو وہاں پہ آپ اینٹیں بھی نیچے مطلب نا فرش میں پہلے اینٹیں لگا لیں۔ اس لیے ہوتا ہے کہ اگر آپ کے تیتر جو ہیں وہ انڈوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، اس جگہ کو کھودتے رہتے ہیں، تو وہ پھر انڈے جو ہے مٹی میں مل جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے پہلے یہ فرش بنانا ہے، اس کا فرش بنانے کے بعد پھر اس طرح کی اینٹیں لگانی ہے آپ نے، ٹھیک ہے جی، یہ لگ گئیں۔ اور اس کے بعد جو یہ مٹی ہے یہ آپ نے سائڈ پہ ساتھ لگا دینی ہے۔ یہ گڑھا آپ نے اس لیے کھود رہا ہے کیونکہ یہ تیتر جو ہوتے ہیں نا یہاں سے مٹی نکالتے رہتے ہیں، اس طرح ان کو عادت ہوتی ہے، اور یہ اینٹیں ہیں وہ اس طرح گر جاتی ہیں پھر، اور یہ گھونسلہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو تھوڑا سا نیچا گڑھا کھودنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے نیچے سے تیتر مٹی نہیں لگا سکیں گے۔ پھر اس طرح آپ نے اس کے ساتھ جو ہے مٹی وہ لگا دینی ہے، پھر اس کے اوپر جو ہے ایک اور ردا لگا دینا ہے اینٹوں کا، اس طرح۔ تو اس طرح کے 2 ردے آپ کم از کم 2 لگانے ہیں آپ نے۔ یہ اتنا نیچے ہو کہ آپ دیکھتے ہیں، یہ میں اس کو ہموار کر رہا ہوں، تو اس میں اب صرف آپ کو ایک ہی نظر آ رہا ہے ردا، نہ وہ فرش والی جگہ نظر آ رہی ہے اور نہ پہلے والا ردا نظر آ رہا ہے۔ تو اگر یہاں سے یہ مٹی نکالتے بھی ہیں تو اس کے نیچے ایک اور ردا ہوگا، پھر نیچے فرش ہوگا، تو وہاں تک یہ جا نہیں سکیں گے۔ تو اس چیز کا آپ نے ضرور خیال رکھنا ہے۔ باقی اس کے درمیان میں نا آپ نے کوئی تھوڑا سا کنجا وغیرہ ڈال دینا ہے۔ پہلے آپ مٹی ڈال کے چیک کر لیں، اگر گھونسلہ خراب کرتے ہیں اگر آپ کے تیتر، تو پھر آپ تھوڑا سا نا کنجا وغیرہ ڈال دیں، تھوڑا کر کے، تھوڑا تو وہ خود ہی جگہ بنا لیں گے۔ اینٹیں لگانے کے بعد نا یہاں پہ آپ تھوڑا سا خشک اور نرم گھاس ڈال دیں یا پرالی وغیرہ ڈال دیں، تھوڑی کر کے، زیادہ پہلے نہیں ڈالنی۔ تو یہاں پہ آپ ڈال دیں اس طرح کی، تو باقی یہ جگہ خود بنا لیں گے اپنے پنجوں کی مدد سے نا، گھاس کو ادھر ادھر کر کے ترتیب دے لیں گے۔ ترتیب دینے کے بعد ہی مادہ وہاں پہ انڈا دے گی۔ تو کم از کم یہ جو ہے آپ کا 2 یا 3 اینٹیں اونچا ہونا چاہیے کھڈا، تاکہ انڈے یہاں سے تیتر باہر نہ نکال سکے۔ جیسے مٹی پہ بھی تیتر انڈے دے دیتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ ان کے ساتھ بعد میں آنا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ اس گھونسلے کو خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو انڈے ہیں وہ اس کجے میں یا تنکے وغیرہ جو بھی آپ نے رکھے ہوئے ہیں ان میں وہ چھپا لیتے ہیں، یا مٹی ہے تو جو مٹی میں جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں اور اوپر مٹی چڑھ جاتی ہے۔ تو یہ اگر آپ نے مٹی رکھنی ہے تو وہ بھی اتنی رکھیں کہ جو انڈا ہے وہ اس کے اندر چھپا نہ سکیں، یعنی تھوڑی ہو، یا پھر جو آپ نے کنجا وغیرہ رکھنا ہے وہ بھی آپ شروع میں تھوڑا رکھیں۔ لیکن جب آپ کو پتہ چل جائے کہ اب یہ گھونسلے کے ساتھ چھیڑ و چھاڑ نہیں کرتے تو تھوڑا تھوڑا کنجا جو ہے تنکے وغیرہ ان کے ارد گرد ڈال دیں، باقی وہ خود ہی اٹھا کے اپنا نیچے ڈال لیتے ہیں، یا ان کے جو پر ہوتے ہیں تیتروں کے یا موٹے بڑے پر ان کو بھی
वो उठा के ना चोंच के साथ उठा के फिर वो अपने घोंसले में डालते रहते हैं, तो वो घोंसला उनका मुकम्मल हो जाता है। कुछ दोस्त बहुत ज़्यादा मटेरियल डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो फिर अंडे जब वो देखते हैं ना, तो वो अंडे उनको नज़र ही नहीं आ रहे होते, तीतर उस घोंसले को ख़राब कर देते हैं। इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। अगर ऐसा हो रहा है आप लोगों के साथ, अगर ऐसा हो रहा है मट्टी में आपके जो तीतर हैं अंडे मिला देते हैं, तो आपने इस तरह करना है कि वो अंडे एक मरतबा सारे ही उठा लें और मट्टी वहाँ पे बिल्कुल थोड़ी कर दें, थोड़ी करके थोड़े से तिनके डाल दें। उसके बाद मादा घोंसला बनाएगी, घोंसला बनाने के बाद ही वो अंडा देगी। जब आपको लगे कि अब ये छेड़ो-छाड़ नहीं कर रहे, तो दूसरे जो अंडे हैं वो आप आहिस्ता-आहिस्ता उठा के उनको एक दिन एक रख दिया, दूसरे दिन 2 रख दिए, फिर तीसरे दिन मतलब 3 रख दिए। तो इस तरह करके ना, ताकि मादा को ये भी अंदाज़ा ना हो कि अंडे आज ज़्यादा क्यों हैं, और मतलब कि आपने अंडे पूरे भी करनी है, तो इस तरह वक्फे-वक्फे से उनको आपने उनके नीचे डाल देना है। और जो घोंसला आपने बनाना है, उसके बनाते वक्त एक चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है कि ईंटें आपने इस तरह की लगानी है उनके इर्द गिर्द, ताकि मादा जो है वो अंडों को बाहर ना निकाल सके। अगर मादा ने अंडों को बाहर अपनी चोंच से बाहर निकालना शुरू कर दिया, तो इस चीज़ के भी इम्कान आते हैं, इस बात के भी इम्कान आते हैं कि आपकी जो मादा है वो अंडों को तोड़ना शुरू कर देगी। क्योंकि जब वो खुड्डे में आ जाते हैं अंडे, या केज में आ जाते हैं, तो वो उनको चोंचे मारते रहते हैं आहिस्ता-आहिस्ता, पहले प्यार-प्यार से मारते हैं, फिर इसी तरह इधर-उधर करते-करते अंडा टूट जाता है। जब अंडा टूटता है तो वो उसको पीते हैं, जब पीते हैं तो फिर उनको अंडे पीने की आदत पड़ जाती है, तो अंडा बाहर ना निकले। और आपने एक और चीज़ का भी ख्याल रखना है कि जब तक ज़रूरी ना हो, कोई ऐसा मसला ना हो, तो आपने जो घोंसला बनाएंगे, तीतर जो जगह बनाएंगे अंडे जहाँ पे दे रहे होंगे, उस जगह के साथ आपने छेड़ा-छाड़ी नहीं करनी। छेड़-छाड़ करेंगे तो फिर मामला गड़बड़ भी हो सकता है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप उसको मत हिलाएँ, जहाँ भी हैं हर चीज़ है। अगर अंडा घोंसला ठीक है, अंडे भी ठीक हैं, तो उसको मत छेड़ें। तो बाकी ये ब्रीडिंग सीज़न प्रॉपर तरीके से अभी शुरू नहीं हुआ। मैंने भी आज ही अपने तीतरों की जो टाँगें हैं वो खोल दी हैं। पहले आप मेरे तीतरों की जो है टाँगें बंधी हुई देखते रहे होंगे, जो नर हैं ख़ास तौर पे, और आज के बाद आप ऐसा नहीं देखेंगे जब तक सीज़न चलता रहेगा। यानी 5 दिन के बाद ही जो सर्दी के शदीद दिन होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो उसके बाद कुछ तीतर जो हैं वो क्रॉस करना शुरू हो जाएंगे, ज़्यादातर करना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पहले बहुत कम तीतर क्रॉस कर रहे हैं। और 15 फरवरी, हो सकता है आप मेरी वीडियो लेट देख रहे हूँ, तो आज जनवरी की 22 तारीख है, तो 15 फरवरी के बाद तकरीबन तमाम तीतर जो हैं वो क्रॉस करना शुरू हो जाएंगे। अगर आप किसी भाई के नहीं कर रहे और आप 15 फरवरी से पहले मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप परेशान ना हो। 15 फरवरी के बाद ही जो इनका सिस्टम है क्रॉस करने वाला, वो पूरी तरह एक्टिव होता है। बाकी कुछ तीतरों का तो पूरा साल एक्टिव रहता है, बहुत कम तीतरों का। कुछ का जो है यूं ही ये जनवरी ख़त्म होती है, ये जनवरी की 27-28 तारीख आती है, तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इनका भी शुरू हो जाता है। लेकिन अगर सर्दियाँ ज़्यादा हों तो फिर इनका जो सिस्टम है वो पूरी तरह एक्टिव नहीं होता। और 15 फरवरी के बाद तकरीबन जो मौसम होता है वो गर्मी की तरफ मुकम्मल तौर पे रवां दवां हो जाता है, तो उसके बाद इनका सिस्टम जो है वो भी बहाल हो जाता है। तो इंशाल्लाह आगे जो मेरी वीडियोस आएंगी वो अंडों की केयर, बच्चे कैसे निकलते हैं, कितने दिन बाद निकलते हैं, मादियाँ कुड़ाक बैठती हैं तो आपको क्या एहतियात करनी चाहिए, इस तरह की जितनी भी हैं मसाइल हैं, बच्चों की खुराकें, वो यूँ ही वो सीज़न आएगा तो मैं आप लोगों को गाइड करता रहूँगा। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें। बाकी कुछ दोस्त जो हैं उन्होंने पहले ही सब्सक्राइब किया होता है, लेकिन वो दोबारा सब्सक्राइब करने की कोशिश करते हैं तो वो उनका जो है ना अनसब्सक्राइब हो जाता है। तो अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं किया हुआ तो आप इसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दें कि उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पे आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।